خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، بسنت پور کا پیارا مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی کو پھنسا دیں، پھنسے گا نا۔ تھوڑا سا بھی پھنس جائے گا، ٹیپ مار دیجیے، سیلو ٹیپ مار دیجیے۔ آپ لوگ برائے مہربانی قریب آئیے، کچھ لے کے آئیے، جتنے لوگ سمٹ کے ایک جگہ بیٹھے تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھیں جب میں کب تعداد ہے۔ آئیے قریب آئیے، پیچھے والے بابو ادھر آ جاؤ، اور قریب آؤ۔ رام کو بیٹھیے، رام کو بیٹھیے نہیں۔ ہاں آ جاؤ بابا، الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین المبین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمعی رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کے دربار گوہر بار کے خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، لائق مبارکباد ہمارے بسنت پور کجرا کے نوجوان، بوڑھے چھوٹے سبھی لوگ ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمود فیضی صاحب کی محبت اتنی بے قرار کی کہ حضرت نے یاد فرمایا، میں لبیک کہتا ہوں حاضر ہوا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے۔ میں کسی کو 3 جگہوں پروگرام کے لیے میں اٹینڈ نہیں کیا، میں نے کہا یار سب روز تو ہم پروگرام کرتے ہی ہیں، آج تو کم سے کم آپ کو پہنچانے کا موقع دو۔ اس لیے میں بعد نماز مغرب فاتحہ خاری کی، اس کے بعد عشاء بعد قبرستان ہم لوگ تعداد کے ساتھ گئے، اجتماعی دعا ہوئی، آنے میں تاخیر ہوئی، پر گیا میں معذرت کے ساتھ آپ سے معافی چاہتا ہوں، ناراض آپ لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے چلیے، وقت پر کافی ہے برسہ، آب کس ہنگام کا، جل گیا فصل برسہ پانی کس کام کا۔ اس لیے جتنے لوگ ہیں، اگر مطمئن ہو کر آپ شب بارات کے متعلق فضائل شبرا سماعت کریں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب و کامرا ہیں۔ حضرات، شاعر کہتا خاص کر ہم لوگ نے شعر ہے، فاتحہ والے ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ نے شعر ہے، زمانہ لاکھ بدلے کروٹے لیکن ہم نہ بدلیں گے، زمانہ لاکھ بدلے کروٹے لیکن ہم نہ بدلیں گے، سبے بارات کے دامن، سبے بارات کے حلوہ کا ہم دامن نہ چھوڑیں گے۔ حضرات، ساتھ ہی ساتھ یہ عظمت والی رات ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدسہ کی آیات پڑھی، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وجہ کتاب کی قسم۔ تم نے کیا سمجھا؟ وہ کون سی رات ہے؟ وہ متبرک رات ہے، شب قدر کی رات ہے، عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، گناہ سے چھٹکارے کی رات ہے۔ کب؟ کس وقت؟ آج کی رات۔ بولیے، آج کی رات۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بتانے کا مقصد یہ رہا کہ آج کی رات وہ بابرکت رات ہے، شادی کا
مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بولیے مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا۔ ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے زکریا ہو، چاہے یحییٰ ہو، چاہے لوط ہو، چاہے شیس ہو، چاہے یونس ہو، چاہے داؤد ہو، چاہے یوسف ہو، چاہے اسحاق ہو، ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، خدا نے خود مصطفیٰ کو چاہا۔ ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، خدا نے خود مصطفیٰ کو چاہا۔ یہ رمز کیا ہے، یہ راز کیا ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہی حامی وہی ہے یاور، وہی ہے حامی وہی ہے یاور، دیا ہے رب نے جو ان کو پاور۔ وہی ہے حامی وہی ہے یاور، دیا ہے رب نے جو ان کو پاور۔ بنا لو قسمت جہان والوں، نبی کی چوکھٹ پہ کیا نہیں۔ حضرات، یہ شب بارات، شب فارسی لفظ ہے، شب کے معنی رات، بارات کے معنی فرشتوں کو اترنے کی رات۔ یہ بارات نہیں جو ہمارا آپ بیٹے کی شادی کرتے، یہ بارات نہیں، آج کی رات وہ متورک رات ہے، آج وہ لمحہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ رب تبارک و تعالیٰ اور دل بندے کو کہتا ہے تم جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو، نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، تحلیل کرو، ذکر و اذکار کرو، تم عبادت کرتے جاؤ، میری مرضی میں منحصر ہے کہ میں تمہاری عبادت قبول کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن آج پروردگار عالم پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کوئی میرا بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، شاعر کہتا ہے میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلے کسے منزل رہبری نہیں۔ اور پنجابی شاعر کہتا ہے پچھلی راتیں رحمت رب کر دی بلند آوازہ، بخشش مانگنے والیاں کارن کھلا دروازہ۔ آج کی رات تو متورک رات ہے، حلوان وہ بھی کس کے نام سے آپ فاتحہ دیتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی کے نام سے۔ اویس قرنی صحابہ نہیں، بعض راوی کی روایت ہے اویس قرنی ولی ہے، بعض کی روایت ہے اویس قرنی صحابہ ہیں، لیکن قربان جائیے اویس قرنی کے ذات پہ، قربان جائیے اویس قرنی کے مجاز پہ، قربان جائیے اویس قرنی کے قول و فعل پہ، قربان جائیے اویس قرنی کے حسن و جمال پہ، قربان جائیے اویس قرنی کے صبر و جلال پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے سن لیا کہ رسول پاک طیبہ کے شہریار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئی، کہ ایک کون پوچھے پورے دانت کو شہید کر ڈالا۔ آج کا عاشق دیکھ لیجیے، ہلکی سی ٹھنڈی محسوس میدان چھوڑ دی ہے کہ نہیں، قبرستان بھی جا کر 4 منٹ کی ڈھول کیا موبائل دیکھتا رہا ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آج کی رات اگر آپ نے قرآن سے سجایا، آج کی رات تسبیح سے سجایا، آج کی رات تحلیل سے سجایا، آج کی رات ذکر و اذکار سے اگر آپ نے سجایا ہے، آج کی رات میرے ملت کے نوجوانوں تسبیح کے دانوں سے سجایا ہے، آج کی رات وظائف سے سجایا ہے، خزم وحدہ لا شریک کی، کہ آج کی رات جو بیداری کیا ہے رسول پاک کی سنت کو اپنا پاس، کیونکہ آج کی رات حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان گئے اور آئے۔ یہ پہلی اتفاق کی میری تقریر اس میٹ پہ ہو رہی ہے، ورنہ پکڑ کے والا آپ ہماری نہیں ہے۔ اس لیے بتانے کا مقصد یہ، آج ایک شعر ہم سے اس لیے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے بھوجپوری سنائیے، سنیے گا ہم سے۔ ہم تو ایسے بھی نعت پڑھتے نہیں، تقریر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صاحب یہ ہمارے وہ مہم میں سے ہے کہ آپ کے یہاں آنے سے قبل ان سے ملاقات ہماری ہے۔ اب پہلی سرزمین شریف کا یہ کانفرنس میں بلایا تھا محمود فیصل صاحب، بہر کہہ شاعر سے سماعت کیجئے۔ محراب کعبہ جھوکل مینار ہو، محراب کعبہ جھوکل مینار ہو، رب کے فرشتے اترے 70,000 ہو، رب کے فرشتے اترے 70,000 ہو، بھروا
मदनी सरकार हो मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो। मेरे मिल्लत के नौजवान जज़ाकल्लाह, ये हमारे महमूद भाई 10 रुपये दिए हैं। अल्लाह तबारक तआला इनको तमाम आफतों से बीमार मुब्तला है, अल्लाह उन बीमार से शिफाए कुल्ली अता फरमाए। कहीं आमीन सुम्मा आमीन। ना तो सुनना रसूल की सुन्नत और सुन के कुछ देना, ये भी रसूल की सुन्नत। नात पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बताने का मकसद ये आज की रात वो मुतबर्रक रात है। पहले आसमान पर रब तबारक व तआला आके फरमाता है कोई मेरा बंदा जो औलाद मांगे तो मैं औलाद दूं, है कोई मेरा बंदा जो बीमार है शिफाए कुल्ली, है कोई मेरा बंदा जो तंग दस्ती की जिंदगी गुजार रहा मैं उसे कुशाद के रिस्क दूं, है कोई मेरा बंदा जो जहन्नम से छुटकारा चाहता है तो मैं उसे नजात दे दूं, है कोई मेरा बंदा जो जन्नत के तलबगार है मैं उसे जन्नत अता कर दूं। आज की रात अगर हम सो जाएं, दुनियावी कानून के एतबार से आप देखे हैं कि लोग अपनी जबान में कहते हैं मार्च कोलॉजिंग है, समझ रहे हैं, मार्च कोलॉजिंग। ब्याह नहीं, आज की रात वो रात है जो आने वाले होते हैं उसकी नाम आमाम लिखी जाती, जो जाने वाले होते हैं उसके नाम भी दर्ज किए जाते, जिसकी रोजी रोटी बंद की जाएगी वो लिखी जाएगी, किसकी रोजी रोटी खोल दी जाएगी वो लिखी जाएगी, कौन बीमार रहेगा वो लिखी जाती है, कौन अच्छा रहेगा वो लिखी जाती है, कौन जहन्नमी होगा वो लिखी जाती है, जो जन्नती होगा वो जन्नती। आज की रात मुतवर्रक रात है। आज की रात में औरों की सुन्नत नहीं, किसी उलमा की सुन्नत नहीं, किसी फुक़हा की सुन्नत नहीं, किसी अकाबिरीन की सुन्नत नहीं, किसी मुबल्लिगीन की सुन्नत नहीं, किसी मुक़र्रिरीन की सुन्नत नहीं, किसी और लोगों की सुन्नत नहीं। आज कब्रिस्तान जाना आमिना के गेट तराज नबी आखिर जमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कब्रिस्तान जाना रसूल की सुन्नत है, कब्रिस्तान से आना ये भी रसूल की सुन्नत है। आज की रात अगर बेदार होते, एक रोज कभी कभी जिंदों से मुर्दों को फायदा होता, तवज्जो है ना, तवज्जो है, कभी कभी जिंदों से मुर्दों को फायदा है और कभी मुर्दों से जिंदों को फायदा है। पूछिए कैसे, मुर्दे से जिंदे को फायदा कैसे है कि आप जाते हैं किसी अल्लाह के वली के पास, है कि नहीं, जाते हैं, जाके कहते हैं रब तबारक तआला अपने महबूब वली के सदके तो फिर मुझे औलाद हो जाए, ये कामयाबी, ये काम हो जाए, आपके अपने महबूब बंदे के सदके तो फिर मेरी मकसद ये पूरी हो जाए। दुआ कबूल होती है कि नहीं? तो मुर्दों से जिंदों को फायदा हुआ। और जिंदों से फायदा क्या है? क्या साल में एक बार आप अपने बाप को याद करते, अपनी अम्मी को याद करते, मौलाना महमूद फैजी से कहते मैंने 2 खत्म कराया है, मेरे अब्बा के नाम से बख्श दीजिए, मेरी अम्मी के नाम से बख्श दीजिए। तो जिंदों से मुर्दों को फायदा है कि नहीं? तो पता ये चला कि आज की रात वो बाबरकत रात है मेरे मिल्लत के नौजवानों के मुर्दे आते हैं कि मेरा लाल, मेरा नूर नजर, मेरा लख्ते जिगर मेरे नाम से क्या कर रहा है, कुरान पढ़ता है या नहीं, तस्बीह पढ़ता है कि नहीं, तहलील पढ़ता है कि नहीं, जिक्र अस्कार करता है कि नहीं, कुरान पढ़ता है कि नहीं, वज़ाइफ करता है कि नहीं। वो देखने आता और वो लाल सोए हुए रहे, वो लाल बजाए। जज़ाकल्लाह ये बाबू अल्लाह ताला इन्हें उम्र दराज अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। आपके लिए भी दुआ की जाएगी। डॉक्टर साहब अल्लाह पाक इन्हें प्रैक्टिस में और दीन दूनी राज्य बुंदा फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। बताने का मकसद ये रहा कि आज की रात आपके आबा व अजदाद जो गुजर गए हैं, आज का मुसलमान का हमरा तो बाप पे नहीं मर रहे, हमारे बाप ना मरल बा, काहे कि हम फतिया करेंगे अनु। अरे बाप मरे न मरे, दादा तो मरल बा, वो जिंदाबाद, परदादा तो मरल बा, जिंदाबाद, नाना तो मरल बा। बाहर का एक मेरे मिल्लत के नौजवानों, शेख सादी ने फरमाया सोहबत ताले तुरा ताले कुनत, सोहबत साले तुरा साले कुनत। अगर बाप पेदर जंग जोयत से पेदर बेगुमा खशमगीरत से, अगर आपने अपने आबा व अजदाद के नाम पर, चाहे अब्बा हो अम्मी के नाम पर, सब बारात में आपने कुरान खानी कराई है, जिक्र अस्कार कराई है, फातिहा पढ़ी है, पूरी रात जगे हैं, अपने माँ की मग़फ़िरत की दुआ, अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ, अपने भाई की मग़फ़िरत की दुआ, अपने दादा की मग़फ़िरत की दुआ, अपने नाना की मग़फ़िरत की दुआ की है, लड़के
آپ نے دیکھتے ہیں کہ میرے ابا نے نانا کے بارے میں، دادا کے بارے میں مغفرت کی دعا کی ہے. یقین جزاک اللہ. اللہ پاک اس بچے کو بھی، ہمارے بھائی کو بھی بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائی کو یہی محبت کو برقرار رکھے جو محبت امام حسن اور حسین کے درمیان. میرے ملت کے نوجوان کو آج کی رات فرشتے کیا لکھیں گے معلوم ہے؟ وہ روح آئے گی، ہمارے ابا حضور کی روح آئے گی. اگر قرآن پاک کی تلاوت آج کی رات نہیں ہوئی نا تو لکھ دیں گے لعنت اللہ. اس کا معنی سمجھیں؟ میری تقریر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو. اگر آپ نے شب بیداری کی ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، تسبیح پڑھی ہے، ارے میلاد بھی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. بولیے. نبی پاک نے فرمایا میلاد بھی جنت کی کیاریوں میں ایک کیاری ہے. کیسے کیاری ہے؟ حدیث پڑھی جاتی ہے یہاں، قرآن پڑھی جاتی ہے یہاں، سمجھائی یہاں جاتی ہے، طریقہ یہاں بتائی جاتی ہے، علماء یہاں آتے ہیں، فقہاء یہاں آتے ہیں، شاعر یہاں آتے ہیں، مبلغ یہاں آتے ہیں، مقرر یہاں آتے ہیں، مشائخ یہاں آتے ہیں، پیر یہاں آتے ہیں، مرید یہاں آتے ہیں، چہیتے یہاں آتے ہیں، لاڈلے یہاں آتے ہیں. اس جنت کی کیاریوں میں سے کیاری نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ نے اپنے مکان کو اگر آپ نے قرآن سے سجایا. آج کا مسلمان جانتے ہیں روزانہ نماز کی ہے، دشمن نماز کیا نماز تو پڑھیں گے نہیں، لیکن گھر میں بتی پورے سمجھ رہے ہیں غیر کا نقل کرتے ہیں. غیر کا نقل سمجھ رہے ہیں؟ آتے سب کو بھولی نہیں جاتی ہے، وہ نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ارے آپ نقل قرآن کا کرو تاکہ آپ کا باپ جو ہے جنت میں چلا جائے. آپ نے قرآن کی تسبیح پڑھو تاکہ آپ کی ماں جنتی ہو جائے. موم بتی سے تسبیح پیدا نہ کرو، اگر بتی سے تسبیح پیدا نہ کرو، واقع لال ہو ماں کا، واقع لال ہو باپ کا، باپ کے ماننے والے ہو، دادا کے ماننے والے ہو، نانا کے ماننے والے ہو تو آپ قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، تحلیل کرو. علم حاصل ہے تو مغفرت کی دعا کرو. تو آج کی رات یہ موم بتی جلانے سے ہمدرد باپ نہیں ہو سکتے. میری بات کچھ کڑوی لگے گی تو معاف کیجیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ میں کڑوی بولتا ہوں اس لیے یہ میں اپنی بات نہیں، رسول پاک کی بات ہے. تو آج کی رات تصویر سے گھر کو سجانے کی ضرورت ہے، لیکن لوگ جو ہے دنیاوی نقل کیا کرتے ہیں تو فرشتے لعنت اللہ لکھ دیں گے. آپ باپ کی روح جب ایجاد کی جاتی آئیں گے وہ دروازے پہ، دیکھیں گے میرا امجد بیٹا میرے نام سے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں، زمین پراپرٹی میں چھوڑا ہو، امام کو بلا کے میرے نام سے دعا کروایا کہ چونکہ محتاج ہوگی وہ جو مرحومین ہیں محتاج جنوں کے میرے نام سے کچھ کرے گا. میرے ملت کے نوجوانوں اگر اس کے نام سے تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار، قرآن پاک نہیں پڑھا رہے گا تو روح جانتے ہیں آگے کہے گی جا بیٹا ہمیشہ کی تو بربادی ہو. مردے کی روح جو دعا کر دے گی وہ مقبول بارگاہ ہو جائے گی. اگر ماں یا بابا کے آپ نے تلاوت قرآن پاک کرائی ہے، علماء اکرام کو بولا کہ واجب نصیحت کرائے تو وہ دعا کر دے گا رب پاک اور میرے اولاد کو دین دوری رات چوگنی عطا فرما. چونکہ دعا کرنا رسول پاک کی سنت جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و رسول ذی وقار. آج کی رات جسے سب قدر کہتے ہیں میرے ملت کے نوجوان بعد نماز مغرب دن 14 رات 15ویں کی سب وہ قبرستان گئے اور فاتحہ پڑھے تھے. اتنے دیر میں ان کی شریک حیات بیوی جوزہ محترمہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ چلی جاتی ہے، پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. سرکار ابد قرار انیسے بے کسا چارہ ساجدت بندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فاتحہ سے فارغ ہوتے مڑ کے دیکھتے ہیں، فرماتے اے عائشہ یہاں کیوں آئی ہو، وجہ کیا ہے، کس چیز مایوب کی گئی عائشہ، کس چیز نے تجھے رلائی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اے آمنہ کے گیسو دراز، اے عبداللہ کے آنکھوں کے تارے، اے ٹوٹے دلوں کے سہارے، اے بے کسوں کے کس، اے بے بسوں کے بس، اے رحمت للعالمین، اے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج کی رات میں نے سوچا کہ آپ کسی اور بیوی کے گھر گئے ہیں، اسی بنیاد پہ میں آپ کے پیچھے آ کھڑی ہو گئی، لیکن سرکار فرماتے کیا میں گنہگار رب حبلی امتی، کیا میں امتی کو یاد نہ کروں. ایسا فرمائی تو آپ بے گناہ معصوم ہیں. سرکار فرماتے کیا میں امتی کو یاد نہ کروں، کیا میں امتی کو یاد نہیں. یہ امتی کی حالات ہے.
آج کے مسلمان طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کہتی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اس لیے آج کے مسلمان کہیں گے کہ یہ سب کرنے کی کیا ضروری ہے، یہ سب کرنے کی کیا ضروری ہے۔ میری ملت کے نوجوان بننا ہے، میں کسی پہ انگشت نمائی نہیں کرنی، میرا مجاز آج سے میں تقریر نہیں کرتا، جانتا نہیں۔ پورے بہار کے کون ایسے علماء ہیں جو ریاض القادری کو نہیں جانتے، لیکن میں ترکیب کسی بھی نہیں کرتا، بتانا نہیں چاہتا ہوں وہی مٹھائی آپ بازار سے لائیے، ڈاکٹر صاحب بازار سے لے آئے جلیبی، آپ ایسے کھائیے، اور وہی مٹھائی کو میرے بھائی ڈاکٹر سعید ڈاکٹر صاحب لے آئے، لیکن یہ اس پہ سورہ ناس پڑھے، سورہ احد پڑھے، قل اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے، قل اعوذ برب الناس پڑھے، الحمد شریف پڑھے، الف لام میم پڑھے، پورے طریقے سے۔ کیا یہ کسی باپ کا کلمہ ہے؟ کسی کے باپ کا کلمہ نہیں، رب پاک کا کلمہ ہے۔ رب پاک کا کلمہ اگر یہ پڑھ کے اور وہ فاتحہ کھاتے ہم ہی لوگ جلیبی ہیں، مردے کو اس کی روح پہ پہنچائے گا ثواب۔ فرق پتا ہو گیا، فرق ہوا نا؟ ایسے کھائیے، کچھ پڑھ کے کھائیے۔ آج لوگ کچھ کرے، شرک بدعت ہو گیا، ایسے کھانا کھاتے ہیں نا، بسم اللہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ بولیے کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ تو شرک ہو۔ دیکھیے میں تنقید نہیں کروں گا، آپ کو ذہن میں بیٹھانے کی بات بولوں، کیا وہ تو شرک ہو گیا کہ بسم اللہ اپنے قرآن پڑھنا ہی نہیں، جب فاتحہ نہیں پڑھنا تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی نہیں ہے نہیں۔ اس لیے کوئی بھی آغاز کی جاتی ہے آیت ربانی سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن کا سہارا لیے کوئی بھی چیز تو فائدہ ہی فائدہ۔ دنیا میں ابھی بہت سارے بھاشا ہیں، تیلگو بھاشا، مراٹھی، اتر پردیش گورکھپوری بھاشا، بھوجپوری ہے، بنگلہ ہے، فارسی ہے، طرح طرح کی ہندی ہے، طرح طرح کے بھاشا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن سب کی زبان عربی ہو جائے گی۔ عربی میں جواب پوچھیں گے، عربی میں جواب دیں گے مستقیم بھائی، وہ پوچھیں گے من رب کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ، کبھی پڑھا کیا؟ نہیں پڑھی، کہ زبان عربی ہو جائے گی۔ میرے ملت کے نوجوان تو بتانے کا مقصد کہ آج کی رات وہ رات ہے جو کہ آسمانی دنیا پہ رب آ کے اعلان فرماتا ہے، میرے ملت کے نوجوان ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے طلب کر تمہیں دے۔ 12 رکعت نماز پڑھی جاتی، ہر 2 رکعت پہ سلام ہے، ہر 2 رکعت پہ سلام ہے، 3 بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے، 101 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کرنا اپنے لیے بھی، پھر 2 رکعت پڑھ کے دعا باپ کے لیے کرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے اپنی دعا ماں کے لیے کرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے آپ تنگ دستی کی دعا کر سکتے ہیں، کشاد کے رزق کی دعا کر سکتے ہیں، پھر 2 رکعت کے بعد اولاد کے لیے پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت کے لیے اپنے آبا و اجداد کے لیے پڑھنا ہے۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کو خیال نہیں کرتے، اس لیے آج کی رات عظمت والی رات ہے۔ آج کے مسلمان پوری رات موبائل دیکھ کے صبح سب کے لسٹ میں اپنا بھی نام درج کرے گا، ہم منہ جب لیے تو کی کرنا ہے موبائل دیکھیں، لیکن جگہ ہم محنت کریں گے، اس سے فائدہ ملے گا۔ پوری رات ٹی وی دیکھیں گے اور صبح کہیں گے ہم بھی جگہ، کیا نیکیاں ملے گی؟ نہیں۔ آج کی رات قرآن کو سجانے کی ضرورت ہے۔ آج کی رات دیکھیے حضرت ویس کرنی کیسے وہ مخلص، محب، شہیدے، لاڈلے، دیوانے، شہدائی، عاشق رسول تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی کے نام سنتے ہی اپنے دندان کو شہید کر ڈالا۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، اے ویس کرنی کیا کھاتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جو کا بالکل بھیگا کر کے، یا رسول اللہ لئی بنا کے اس میں ہلکے سے شکر ڈال کے پیتا ہوں، کیا اچھی بالکل اچھی لگتی ہے۔ جا تمہارے لیے سنت ثابت ہو گیا کہ لوگ حلوہ نیاز کریں گے ویس کرنی تمہارے نام سے۔ جو رسول پاک سے نسبت اگر پیدا کر لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور نسبت سے دور رہتے کامیاب نہیں۔ آج کے ہمارے ماحول کا یہ معاملہ ہے، سے سماعت کیجئے، ان کا ذکر پاک کیجئے،
بولیے ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے اور بے شمار کیجئے ہے خدا کی بندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے ہے خدا کی بندگی یہی مصطفیٰ سے پیار کیجئے جب نماز ہو گئی قضا اور علی سے بولے مصطفیٰ جب نماز ہو گئی قضا اور علی سے بولے مصطفیٰ اور علی سے بولے مصطفیٰ آفتاب لوٹ آئے گا تھوڑا انتظار کیجئے اللہ اللہ وہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں اللہ اللہ وہ کرامتیں اور تلاوتوں کی برکتیں اور تلاوتوں کی برکتیں غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گئے ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے آج کی حالات تو یہ ہے ارے قرآن کو دیکھنا ثواب بولیے 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 قرآن کو دیکھنا ثواب قرآن کو چومنا ثواب قرآن کو ہاتھ میں لینا ثواب انگل پھیرنا ثواب انگل چلانا ثواب قرآن پڑھنے نہیں آ رہا کوئی پڑھ رہا اسے دیکھ اس کے بغل میں بیٹھ کے سننا ثواب لیکن آج کی رات ان چیزوں سے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت لیکن ان چیزوں کی تیاری آج مسلمان نہیں کرتے معاملہ یہ ہوا ایک امام صاحب چلے گئے گھر سمجھے امام صاحب پیالہ کو چلے گئے چھٹی اور گھومنے کے لیے ایک مولوی نما مولوی نہیں مولوی تو بھائی تھا مولوی نما چپا پگڑی لگا گھوم رہا گاؤں کا سیکورٹی صاحب نے سنیے آج امام صاحب نے جمعہ کا نمازیں پڑھا دی ہیں اس سے چاہیے اللہ کو کچھ جانتے نہیں ہیں سیکورٹی صاحب کو جمعہ پڑھ گیا وہ ممبر پہ عام ہم لوگ نہیں جا سکتا کیسے پڑھائیں گے آپ بولیں گے کہ نہیں جانتے تو اسے چلیے لمبا جبا پگڑی ہے اسے چلیے کہا ٹھیک ہے جمعہ کے دن گئے ممبر پر اچھا کے کہتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سمجھے سمجھے نا تو خود بات شروع کی پورا تقریر کریں گے تو نہ سمجھے سب بول دیا مسجد نہیں سمجھے والا جب سمجھ بھی نہیں گئے تو وہ سمجھائیں کیا چل رہی دوسرے جمعہ کو میٹنگ کیا لوگوں نے کہ سنو پھر امام صاحب نہیں آئے ہیں آج جب امام صاحب نہیں آئے تو پھر کہنا کچھ سمجھ گئے یہ جمعہ تو بولے نہیں سمجھے اب کہنا کہ سمجھ گئے پھر بولے کہ امام صاحب نہیں آئے چلیے نا پڑھا رہی جمعہ بولا اچھا ٹھیک ہے پڑھا دیں پھر وہ فکر میں لگ گیا کہ کیا کریں گے پھر میں وہی کام کیا پھر ممبر پہ کھڑے ہو گئے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سمجھے سمجھیے گا تو کیا سمجھائیں گے گھر چل دیجیے جب سمجھیے گا تو سمجھائیں گے تو کہا چل دیجیے بولا ایسے کام نہیں چلے پھر امام صاحب نے آئے تیسرا جمعہ میں آدھا لوگ اس طرف داہنا طرف والے بولیو سمجھ گئے اب بائیں طرف والے بولیو کہ نہیں سمجھے اپنے تو کچھ سمجھائیں گے پھر بیچارے ممبر کو کھڑے ہو گئے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سمجھے داہنا طرف والا سمجھ گئے بائیں والا بولا نہیں سمجھے گا تم سمجھے تو اس کو سمجھا دینا ہم جاتے ہیں گھر تو ہم سمجھا کے ہم کسی پہ چھوڑیں گے نہیں ہم سمجھانے والے مولوی صاحب ہیں بتانے کا مقصد یہ رہا اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور کون و مقام نبی آخر جمع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان گھومتے گھومتے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ہیں ایک قبر پہ کھڑے سرکار چلے گئے اب کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے اے آمنہ کے یہ سدرا اے نبی آخر جمع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان تو گھومے چہار دیواری بہت سارے قبریں آپ کے نظروں کے سامنے گزری اللہ اکبر نمازی کی قبر بھی گزری بے نمازی قبر بھی گزری عالم کی قبر کو بھی آپ نے دیکھا ظالم کی قبر کو بھی آپ نے دیکھا عابد کی قبر کو بھی آپ نے دیکھا زاہد کی قبر کو بھی آپ نے دیکھا مسلم کی قبر کو بھی آپ نے دیکھا حافظ کی قبر کو بھی آپ نے دیکھا حاجی کی قبر کو آپ نے دیکھا قاری کی قبر کو آپ نے دیکھا اللہ کے محبوب بندے کی قبر کو آپ نے دیکھا لیکن کسی کے قبر پر یا رسول اللہ کھڑے ہو کے دعا نہیں پڑھے اس قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کیوں پڑھ رہے ہیں حضور پاک
صاحب لڑک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حریرہ تجھے معلوم ہے اس قبر میں آج نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں مہینوں دن نہیں سال ہا سال نہیں بلکہ 70,000 سال سے اس قبر پہ عذاب ہو رہی تھی جب میں کھڑا ہو کے دعا کیا طرف بھیج پاک جہنم سے جھٹکا سبحان اللہ. تو قرآن کی واضح میں سرکار پتا چلا آپ کہیں گے لوگ کہنے والے رسول قبرستان گئے یہاں ثابت ہو گیا نا رسول قبرستان گئے اور پڑھے فاتحہ تو قبرستان جانا یہ رسول کی سنت آنا یہ رسول کی سنت. میرے ملت کے نوجوانوں قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے. اگر بیمار ہے جا کر اکبر کبیرہ اگر آپ نے قرآن